سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک ہوا۔ آج ہم انشاءاللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد واجد اور میں کہوں گا کائنات کے سب سے خوش نصیب والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اور آپ کی والدہ والدہ کا بھی کچھ ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ البلد کی ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، وانت حل بہذا البلد، اے حبیب کریم جب آپ اس شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ، یعنی کھاتا ہوں تو اس لیے کھاتا ہوں کہ آپ اس شہر مکہ میں رہتے، اور میں نہیں کھاؤں گا جب آپ شہر مکہ سے مدینہ کی طرف چلے جائیں گے، چونکہ مکہ ہماری قسم کے لائق اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پر آپ کا وجود مضبوط۔ اس کے بعد فرمایا ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور قسم ہے اس کی جو پیدا ہوا۔ یہ لفظ بالکل صاف آپ کے سامنے ہے، ووالد وما ولد، واو قسم کے لیے ہوتا ہے، قسم ہے والد کی، وما ولد اور جو پیدا ہوا اس کی قسم ہے۔ اب یہاں پر والد سے کیا مراد ہے؟ تو اہل علم نے ایک بات یہ کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جن کی پشتوں میں نور مصطفیٰ منتقل ہوتا چلا آیا، اللہ نے ہر اس باپ کی قسم کھائی، اور ظاہر ہے کہ اس میں حضرت عبداللہ بھی شامل ہے، چونکہ انہوں کے وجود مسعود سے ہی اللہ پاک نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ تو والد وما ولد کا جو لفظ ہے یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد واجد حضرت عبداللہ، بلکہ ہم نے کہا حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی پشتیں گزری ہے، اللہ نے ان سب کی قسم کھائی، اس لیے کہ انہیں مصطفیٰ کا والد و دادا و پردادا کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عبداللہ کی والدہ مائدہ کا نام، ظاہر ہے بیٹے تو آپ حضرت عبد المطلب کے ہیں، مگر حضرت عبد المطلب کی ایک سے زیادہ شادیاں تھیں۔ حضرت عبداللہ کی والدہ یعنی سرکار کی جو دادی جان ہے ان کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ نام بہت سرکار کے خاندان میں بڑی کثرت کے ساتھ تھا، دادی کا نام بھی فاطمہ تھا، حضرت علی مرتضیٰ کی والدہ اور حضور کی چچی ان کا نام بھی فاطمہ تھا، سرکار نے اپنی بیٹی کا نام بھی فاطمہ سیدہ کائنات ان کا نام بھی فاطمہ رکھا۔ اور بھی کئی خواتین تھیں خاندان کے اندر جن کے نام فاطمہ تھے، تو سرکار کے پاس جب کوئی باہر سے کوئی ہدایہ یا تحفے آتے تو فرماتے تھے فاطماؤں میں تقسیم کر دو، یعنی گھر کے جتنی فاطمائیں ہیں فاطمہ نام کی ان سب میں ان کو بانٹ دو۔ پچھلے جمعہ مبارک پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب بیر زمزم کے کنویں کے لیے حضرت عبد المطلب اللہ کے امر پر جو خواب دیکھا تھا انہوں نے اس کے مطابق کھدائی کر رہے تھے، اور جب کھدائی کے آثار نظر آئے تھے تو قریش ان کے مزاحم ہو گئے تھے کہ جی ہم بھی حصے دار ہیں، ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے ایک نظر مانی تھی، اس وقت ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ اس موقع پر انہوں نے نظر مانی تھی کہ یا اللہ اگر تم مجھے 10 بیٹے دے، میں آج اکیلا ہوں، سارے قریش میرے مخالف ہوئے کھڑے ہیں، تو اکیلا باپ بیٹا ہم کتنا ان کا مقابلہ کریں گے، اگر تم مجھے 10 بیٹے دے اور 10 کے 10 میری نگاہوں کے سامنے جوان ہو جائے تو میں ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ رب کائنات نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے، 10 کے 10 بیٹے باپ کے سامنے جوان موجود تھے، مگر 30 سال کا عرصہ بیت چکا تھا یہ بات کیے ہوئے، یہ نظر مانے، یعنی 10 بچوں کی پیدائش
کا وقفہ ہوتے ہوتے 30 سال گزر گئے تھے، ان کے ذہن سے یہ خیال نکل گیا تھا، یہ خیال ان کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ میں نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے۔ تو انہیں پھر ایک رویا خواب میں اشارہ ہوا کہ ہمارے نام پہ قربانی کرو۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات کی بارگاہ سے ایک اشارہ ہو رہا تھا کہ اپنی پیاری چیز میرے نام پر قربان کرو، یہ بھی انہی کی اولاد ہے، تو ان کو بھی اشارہ ہوا کہ ہمارے لیے قربانی کرو۔ صبح اٹھے تو کچھ سمجھے نہیں کہ بات کیا ہے، مگر پھر بھی خواب دیکھا تھا تو اٹھ کے دمبا ذبح کر دیا۔ اگلی رات کو سوئے تھے، پھر خواب دیکھا کہ ہمارے لیے بہتر چیز قربان کرو، انہوں نے پھر اٹھ کر اگلے دن بیل کو قربان کر دیا۔ تیسری رات پھر خواب آیا ہمارے لیے اس سے اچھی چیز قربان کرو، انہوں نے اونٹ کی قربانی دے دی۔ چوتھی رات پھر خواب آیا ہمارے لیے اس سے اعلیٰ چیز قربان کرو، اور عربوں کے اندر اونٹ سے زیادہ اعلیٰ چیز ہوتی کوئی انتظار نہیں ہے۔ اب انہیں خیال آ گیا کہ میں نے کچھ نظر مانی تھی، ان کا ذہن ادھر چلا گیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حضرت عبدالمطلب کے صرف بیٹے 10 نہیں تھے، 10 سے زیادہ ہوئے، لیکن جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا اس وقت 10 موجود تھے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں، میں 2 کے نام لوں گا، حضور کے چچا ہیں، عبدالمطلب کے بیٹے ہیں، اور وہ اس واقعے کے پیدا ہی بعد میں ہوئے، حضرت حمزہ اور ان کے علاوہ حضرت عباس۔ یہ 2 حضور کے چچا وہ ہیں جب حضرت عبدالمطلب 10 بیٹوں کی موجودگی میں اللہ کی بارگاہ میں مانی گئی نظر کے لیے بیٹا ذبح کرنے کے لیے مشورے کر رہے ہیں۔ یہ 2 بیٹے ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، حضرت عبداللہ اس وقت سب سے چھوٹے بیٹے تھے، یہ 2 بیٹے تو سرکار کے ہم عمر ہیں، حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس، حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہم جولیوں میں سے تھے، چچا تھے مگر دوست اور آپ کے ساتھی تھے۔ اس وقت 10 تھے، تو سب بچوں کے سامنے رکھا کہ میں نے ایسے نظر مانی تھی، تو اب مجھے حکم ہو رہا ہے کہ اپنے جو نظر کو پورا کرو۔ تو سب بیٹوں نے کہا ابا جان ہم سب حاضر ہیں، آپ جس کو اشارہ کریں گے ہم تیار ہیں ذبح کے لیے۔ انہوں نے کہا چلو پھر تیر لے لیتے ہیں، تیروں پہ ہر ایک اپنا اپنا نام لکھ لے، اور جو خانہ کعبہ میں جو بڑے وہاں کے بتوں کے کیونکہ بت رکھے ہوئے تھے، حبل کا جو مجاور تھا اس کے پاس سے جا کے قرآن اندازی کر لیتے ہیں جس کا نام آئے گا۔ تینوں نے اپنے نام 10 کے 10 نے اپنے نام تیروں پہ لکھ لیے، تیروں کو مکس کر دیا گیا، اس نے اٹھانا تھا کہ جس کا نام آتا۔ اب آپ جانتے ہیں معمولی بات نہیں ہے کہ جی بچے کو ذبح کرنا ہے اور قرآن اندازی ہو رہی ہے، یہ کوئی عام چھوٹا واقعہ تو نہیں ہوگا، شہر مکہ اکٹھا ہوگا، سارا حرم بھرا ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے جب 10 تیروں میں سے تیر اٹھایا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ آقا کریم علیہ السلام کے والد ماجد ہونے کا جنہیں شرف حاصل ہونے والا تھا، ان کا نام نکلا۔ اب حضرت عبدالمطلب کو بھی چھوٹے بیٹے ہونے کے ناطے سب سے پیارے چہیتے یہی تھے کہ بیٹا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، پیارا ہے یہ۔ اور ادھر حضرت عبداللہ نے کہا ابا جان میں حاضر ہوں۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلے ان کو مینا کی طرف کہ ان کو میں جا کے ذبح کرتا ہوں۔ اب جو عرب کے باقی قریش کے سردار تھے دوڑے دوڑے آئے کہ عبدالمطلب یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو؟ ایسی رسم شروع کرو گے تو کل کو لوگ دیکھا دیکھی اپنے بچے ذبح کرنا شروع کر دیں گے، یا آپ ایسے نہ کریں۔ اور حضرت عبداللہ کے جو ننیال تھے بنو مخزوم کے، وہ بھی آ گئے کہ جناب ہمارا بچہ ہے، ننیالوں کو ایک اپنا ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی کا بیٹا ہے یہ، وہ بھی آ کے دباؤ ڈالنے لگے۔ اور بھائی بھی کہنے لگے ابا جان کوئی اور حل سوچے۔ تو پھر ایک مشورہ ہوا کہ حجاز کی اس زمانے میں سب سے بڑی ایک عرافہ کہلاتی تھی، کاہنہ جسے کہہ لیں، جس کے پاس کوئی جن شین بھی تھے اور لوگ اس سے مشورے کرتے تھے جا کر۔ اس وقت وہ خیبر میں تھی، تو یہاں سے قافلہ نکلا کہ جا کے اس سے فیصلہ کرواتے کیا کرنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ حضرت عبدالمطلب اپنے ساتھ کئی بندوں کو لے کر وہاں پہنچے، تو اس کاہنہ نے کہا کہ آج کی رات مجھے مہلت دو، میں کل صبح بتاؤں گی کہ آپ کے مسئلے کا حل کیا ہے۔ اگلی صبح جب پھر ملاقات کے لیے گئے تو اس نے کہا ہاں مجھے حل معلوم ہو گیا ہے، آپ لوگوں کے ہاں کسی انسان کا اگر قتل ہو جائے تو اس کا جرمانہ اور دیت کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے، 10 اونٹ میں، اور حضرت عبداللہ نے پورا ڈالا۔
اگر حضرت عبداللہ کا نام آ جائے تو پھر اونٹ 20 کر دو اور پھر پورا ڈالو، اگر پھر نام عبداللہ کا آ جائے اونٹ 30 کر دو پھر پورا ڈالو۔ یہ فیصلہ سب کو پسند آ گیا، واپس حرم مکہ کے اندر آ گئے۔ وہ جو بتایا گیا تھا اس کے مطابق حضرت عبد المطلب نے اونٹ کھڑے کروا دیے، 10 اونٹ اور ککرا اور 7 حضرت عبداللہ کا، مگر نام حضرت عبداللہ کا نکلتا۔ 20 کیے تب بھی نام حضرت عبداللہ کا نکلا، 30 اونٹ کیے تب بھی نام حضرت عبداللہ کا نکلا، یہاں تک کہ جب 100 اونٹوں تک پورا پہنچا تو تب جا کر پورا اونٹوں کے نام پہ نکلا۔ حضرت مطلب نے یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک کہا، نہیں، پھر دوبارہ ڈالا، پھر دوبارہ 100 اونٹ حضرت عبداللہ پورا اونٹوں کے نام نکلا۔ کہا تیسری بار ڈالو تاکہ دل مطمئن ہو جائے اور تسلی ہو جائے کہ ہم کوئی غلطی نہیں کر رہے۔ تیسری بار بھی جب ڈالا تو نام حضرت عبداللہ کے نہیں نکلا، ان اونٹوں کے ہی نام پہ نکلا۔ سب لوگوں نے کہا عبد المطلب اب تمہارا دل خوش ہے، اللہ کی رضا تم نے پالی ہے۔ تو تب اس وقت انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے تحفظ کی خاطر 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا تھا۔ اور میرے آقا کا ایک فرمان ہے، حدیث پاک ہے، بڑی چھوٹی سی یاد رکھیے گا، سرکار میں انا ابن الذبیحین، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک کون سے ذبیح؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے ذبیح آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی میں ان 2 ذبیحوں کی اولاد میں سے ہوں۔ تو سرکار یہ بات فخر سے کہتے تھے، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ان کا بیٹا ہوں۔ حاضرین محترم، جب یہ سلسلہ ہو گیا تو اب حضرت عبد المطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ کے نکاح کرنے کی فکر ہوئی کہ میں ان کی جلدی سے شادی کر دوں۔ اب شادی کے لیے مکہ کا ہی ایک خاندان تھا جس کو بنو زہرہ کہتے تھے۔ حضور کا جو ننیالی خاندان ہے اس کا نام بنو زہرہ ہے، آپ کا ددیالی خاندان بنو ہاشم ہے، باپ دادا پر دادا بنو ہاشم ہے، اور آپ کی والدہ نانی پر نانی وہ بنو زہرہ کے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہاشمی تو لوگ ہم بولتے ہیں مگر ماں کی نسبت سے آپ بنو زہرہ خاندان سے۔ اب بنو زہرہ سے اور بھی خاندان تھے، اور بھی وہاں پر قومیں قبیلے موجود تھے، مگر آپ نے بنو زہرہ کا انتخاب کیوں کیا؟ میں سیرت سید الورا پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے عبد المطلب شام کے سفر پر تھے، ایک یہودی قیافہ شناس انہیں ملا۔ یہ لفظ قیافہ شناس آپ کا سنا ہوا ہوگا۔ قیافہ شناسی کہتے ہیں کہ باڈی کو دیکھ کر کے آنکھ ایسی ہے، ناک ایسا ہے، ہاتھ ایسے ہیں، اس سے اندازے لگاتے ہیں بندوں کے بارے میں۔ یہ ایک فن تھا اور عربوں میں یہ فن بڑے کمال پر تھا، اور عرب قیافہ شناسوں کی باتوں کو مانتے تھے، اور اتنا مانتے تھے کہ میں آپ کو صحیح بخاری کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک بار حضرت عائشہ روایت فرماتی ہے حضور گھر آئے تو بڑے خوش تھے حضور، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، کیا ہوا؟ فرمایا کہ حضرت زید اور اسامہ باپ بیٹے دونوں لیٹے ہوئے تھے کٹھے، چہرہ ان کا ڈھکا ہوا تھا، پاؤں ان کے باہر تھے۔ مجزز نام کا قیافہ شناس تھا، عرب کا بہت بڑا قیافہ شناس، اس کی بات کو لوگ حرف آخر مانتے تھے۔ کہا مجزز وہاں سے گزرا تو اس نے کہا کہ یہ دونوں پاؤں جو ہیں یہ باپ بیٹے کے پاؤں ہیں، یعنی انہوں نے منہ ڈھانپ رکھا تھا، اس نے صرف پاؤں کو دیکھ کر کہا یہ پاؤں ایک دوسرے میں سے نکلے ہیں، یعنی بیٹے کے پاؤں ہے دوسرا باپ کا پاؤں ہے۔ اس پہ حضور خوش تھے۔ خوش کیوں تھے؟ خوش اس لیے تھے، حضرت زید گورے رنگ کے تھے، حضرت اسامہ کا رنگ کالا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے جو بدطینت لوگ ہوتے ہیں، الزام تراشیاں کرنے والے، وہ حضرت زید پہ تہمت لگاتے تھے کہ لگتا ہے کہ یہ بیٹا ان کا نہیں ہے۔ ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سرکار کے زمانے کے اندر بھی اس طرح کے منافق لوگ موجود تھے، اور آقا کا دل دکھی ہوتا تھا کیونکہ حضور کو زید بھی پیارے تھے، اسامہ بھی پیارے تھے۔ تو جب سرکار نے کہا قیافہ شناس نے بغیر دیکھے منہ دیکھے بغیر کہا کہ یہ باپ بیٹے کے پاؤں ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا نبی تو وہی سے جانتا ہے، شک کوئی نہیں ہو سکتا، مگر وہ لوگ جو نبی کے ہوتے ہوئے تانے دے رہے تھے انہیں نبی کی بات پہ اعتبار ہوتا تو تانا کیوں دیتے؟ اس لیے سرکار نے کہا وہ قیافہ شناس آ کے کہہ گیا ہے کہ یہ باپ بیٹے کے پاؤں ہے، اب تو لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا، اعتراض ختم ہو جائیں گے۔ تو قیافہ شناسی اتنی معتبر تھی عرب کے، تو وہ یہودی قیافہ شناس تھا۔ عبد المطلب کو دیکھا وہاں پہ، آپ گئے تھے تجارت کے لیے، اس نے جب ان کی شکل و صورت کو دیکھا، ان کا وقار اور رعب دیکھا تو بڑا متاثر ہوا، کہا کہ میں اگر آپ کے جسم کے کچھ حصے دیکھنا چاہوں تو آپ اجازت دیں گے؟
انہوں نے کہا دیتا ہوں مگر سطر کے علاوہ، یہ نہ ہو کہ تم گاؤں سطر بھی کھول لو میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پھر آپ کے ہاتھوں کو اور آپ کے چہرے کو اور آخر میں آپ کے ناک کے نتھنوں کو کھول کے چیک کرتا رہا اور کہنے لگا خدا کی قسم میرا علم اگر صحیح ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں خدا نے بادشاہت رکھی ہوئی ہے، دوسرے ہاتھ میں نبوت رکھی ہوئی ہے۔ یہ قیافہ شناس ان سے کہہ رہا ہے، ان کی باڈی کے اعضاء کو دیکھ۔ قیافہ شناسی پر اور بہت سی باتیں ہیں مگر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اور ہر شعبے کے ہر شعبے کے جو ماہرین ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر زمانے کے اندر ہو یا نہ ہو، یہ ایک فن ہے، چلتا ہے، کسی کو ملے کسی کو نہ ملے۔ تو مگر اس نے ایک بات کی کہ آپ کے پاس جو کچھ آئے گا کیا آپ کی قبیلہ بنو زہرہ سے رشتہ داری ہے؟ کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو نبوت اور بادشاہت ہے اس میں بنو زہرہ کا بھی تعلق ہے، کیا آپ نے وہاں شادی کی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ بس یہ بات سن کر عبد المطلب کے ذہن میں آ گیا مجھے وہاں رشتہ داری کرنی چاہیے۔ بندہ جب ایسی باتیں سنتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اثر لیتا ہی ہے نا اس کا۔ آپ واپس آئے جب سفر سے تو آپ نے وہاں جا کر، اب یہ بات بڑی حیرانی والی ہے، آپ نے وہاں جا کر، یہ سرکار کے نانا جی کا نام تھا وہب، حضرت آمنہ بنت وہب، وہب کی بیٹی تھی آمنہ، ان کے بھائی تھے وہیب، ایک بیٹی وہیب کی تھی، ان کا نام تھا حالہ۔ حالہ حضرت عبد المطلب نے اپنا نکاح بھی کیا اسی موقع پر، حضرت وہیب کی بیٹی حالہ سے، اور حضرت عبداللہ کا نکاح کیا وہب کی بیٹی حضرت آمنہ سے، یعنی اپنی بھی رشتہ داری کی، اپنے بیٹے کی بھی رشتہ داری کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ چونکہ حضرت حالہ کے بیٹے ہیں تو اس لیے وہ ہم عمر ہے سرکار دو عالم۔ یہ اس کے پیچھے وجوہات ہے، اس کی جو تاریخی وجہ ہے وہ یہ ہے۔ تو اس طرح انہوں نے ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کی، اور رشتہ داری قائم کرنے کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ اس یہودی جو قیافہ شناس تھا، اسی قیافہ شناسی کی وجہ سے آپ نے یہ خیال کیا۔ اور پھر خاندان کے اندر سے حضرت آمنہ کا جو انتخاب تھا، عورتیں اور بھی بنو زہرہ کے اندر لڑکیاں کافی ہوگی مگر ان کے انتخاب کے پیچھے بھی اس طرح کی کوئی آپ کو روحانی بشارت تھی جس کا ذکر کتب سیرت کے اندر آیا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ اپنے خاندان کی طرف پر تجارت پیشہ تھے، اور تجارت کا جو شغل تھا وہ آپ کیا کرتے تھے، تو آپ بھی سامان تجارت لے کر ملک شام کی طرف اور یمن کی طرف کا سفر ہوتا تھا سردی گرمیوں کے حساب سے، تو مال تجارت کا سامان لے کر گئے۔ جب واپسی پر قافلہ آ رہا تھا تو آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی، تو آپ نے ساتھیوں سے کہا بھی تم لوگ چلو، میں اپنا سٹے، کچھ صحت میری بحال ہو جائے، میں یہاں جو اس وقت یثرب تھا میں یہاں سٹے کر لیتا۔ اور یثرب حضرت عبد المطلب کا وہاں پہ ننیال تھا، یعنی ایک شادی حضرت عبد المطلب کی مدینہ پاک کے اندر بنو نجار میں ہوئی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد کے رشتہ دار ہیں تو میں یہاں ان کے پاس سٹے کر لیتا۔ سٹے کیا آپ نے، مہینہ بیمار رہے، اور بیمار رہ کر آپ کو ہی اللہ کو جائے ہو۔ تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا نابغہ جاتی، اس کے گھر کے صحن میں آپ کی قبر بنائی گئی اور وہاں پر آپ کی تدفین کر دی۔ حضرت عبد المطلب کو جب قافلے والوں نے جا کر کہا جی آپ کا بیٹا بیمار ہو گیا تھا، ہم وہاں چھوڑ آئے ان کو، تو آپ نے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ جا کے بھائی کا پتہ کر کے آؤ۔ جب وہاں پر پہنچے تو اسی دن ان کا جنازہ، تدفین وغیرہ یہ براہم پہنچے تو بھائی ان کا فوت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ اندازہ فرمائیے کہ شوہر کے ساتھ صرف شادی کے بعد 2 سے 3 ماہ کا تعلق رہا۔ پھر وہ تجارت کے لیے گئے تو اگلے سفر کے راہی بن گئے، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اپنے شوہر کی جدائی کا کتنا اثر ہوا ہوگا، اس پر بہت سی اشعار ہیں ان کے بہت سے اس کے اوپر کلمات ہیں جو کہ کتب سیرت کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے والد ماجد فوت ہو گئے تو علامہ احمد بن زینی دہلان ایک بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے ایک روایت لے کر آئے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں حضرت عبداللہ جب فوت ہوئے تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ اے اللہ ہمارے سردار، کیا تیرا نبی یتیم ہو گیا ہے؟ تیرے نبی کی والد فوت ہو گئے ہیں، مولا تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا تم اس کی پرواہ نہ کرو، میں ان کا دوست ہوں، ان کا نگہبان میں ہوں،
मुस्तफा का मददगार मैं हूँ, परवरदिगार मैं हूँ, मदद करने वाला मैं हूँ, उनको रिस्क देने वाला मैं हूँ, और हर बात के लिए अपने हबीब के लिए खुदा की दात काफी है। तुम इसकी फिक्र मत करो कि उनके बाप चले गए हैं दुनिया से, तो अब उनकी नशो नुमा कैसी होगी, बस तुम उन पर दरूद पढ़ा करो और उनके नाम से बरकत लिया करो। ये इमाम अहमद बिन ज़ैनी दहलान ने ये रिवायत निकली है। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को यतीम पैदा करने में हिकमत खुदाबंदी क्या है, आपको क्यों यतीम अल्लाह पाक ने ये इस मरहले से क्यों गुजारा? तो आपने जवाब में फरमाया इसके अंदर कई हिकमतें हैं, इनमें से एक हिकमत तो ये है अल्लाह ने आपको यतीमी के साए के अंदर रखा। एक हिकमत ये है अल्लाह नहीं चाहता कि मखलूक में से किसी का आप पर हक रहे। बालिग होने के बाद जाहिर है माँ बाप का सबसे बड़ा हक होता है, तो फरमाया अल्लाह पाक को यह भी मंजूर नहीं था कि मखलूक में से किसी का, हत्ता के वालिद हो या वालदा हो, क्योंकि वालदा भी आपकी 6 साल की उम्र के अंदर दुनिया से चली गई, दादा भी 8 साल की उम्र में चले गए थे, दुनिया से पर्दा कर गए थे। तो रब्बे कायनात की मंशा ये थी कि अपने हबीबे करीम अलैहिस्सलाम पर एहसान अगर हो तो मेरी जात का होना चाहिए और मखलूक में से किसी का एहसान ना हो। जैसे अल्लाह पाक ने सूरा वद्दुहा में फरमाया अलम यजिद का यतीमन फआवा, हमने आपको यतीम पाया था, मेरे मुस्तफा को हमने आपको ठिकाना दे दिया था। ववजदका आइलन फअगना, हमने आपको तंग दस्त पाया था तो हमने आपको गनी कर दिया था। ववजदका दालन फहदा, हमने आपको अपने इश्क और मोहब्बत में गुम पाया था तो हमने आपको अपनी तरफ आने वाला रास्ता दिखा दिया। तो अल्लाह पाक ने ये एहसान अपने सर पे रखा ताकि मेरे हबीब पर मखलूक में से किसी का एहसान न रहे। और यहाँ पर अल्लाह पाक का ये भी बतलाना मकसूद था कि मुअज़्ज़ज़ वो है, इज्जत वाला वो है जिसे अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाए। लोग समझते हैं कि जी बाप तगड़ा था तो बेटा भी इसलिए बड़े नाम वाला बन गया, क्योंकि इसका बाप फला मनसब पर था, बाप सरदार था तो बेटा भी सरदार हो गया, माँ फलां थी तो ये हो गया, या इनके खानदान में हुकूमत थी, होता था। फरमाया बाप भी सर पे नहीं था, माँ को भी हमने बुला लिया था, दादा भी चला गया था, फिर भी मुस्तफा कायनात के अंदर सबसे आला हस्ती बनकर उभरे हैं। तो मखलूक का एहसान नहीं है, ये खुदा ने मर्तबा अता फरमाया। जैसे अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को उम्मी फरमाया। उम्मी का माना क्या होता है? वो जो पढ़ा लिखा ना हो। अब अल्लाह ने हुजूर की शान बयान की कि मेरे मुस्तफा उम्मी है। अब बड़ी हैरानी होती है, जनाब ये क्या शान है, आप कहें कि मेरा महबूब अनपढ़ है, ये तो कोई शान नहीं है। कहा नहीं, इस बात को समझो, अगर ये किसी के पास पढ़े होते, किसी स्कूल में, किसी मदरसे में, किसी उस्ताद के पास, तो कहने वाला कहता यार उस्ताद बड़ा काबिल मिला था जिसने इतना पढ़ा दिया इनको। अल्लामा इकबाल को जब अंग्रेजों ने सर का खिताब देना चाहा, उन्होंने कहा मेरा असल उस्ताद मौलवी शमसुल हसन है, वो सियालकोट वाला, जब तक उसको नहीं कोई एजाज दोगे इकबाल नहीं लेगा, क्योंकि मेरा उस्ताद वो है, उस्ताद ने पढ़ाया है। मेरा खुदा ये चाहता था दुनिया में कोई ये न कह सके कि मुस्तफा का फला उस्ताद है, लिखना उसने सिखाया था, पढ़ना उसने सिखाया था, बोलना उसने सिखाया था। हबीब आप हमारे हो, हम आपके हैं, कोई कायनात में आपका मुहसिन नहीं है, मुहसिन कायनात हमने आपको बना के भेजा। सारी कायनात पर आपका एहसान है, सारी कायनात के लिए रहमत हमने आपको बना के भेजा हुआ है। कायनात के किसी फर्द का आपकी जात पर एहसान नहीं है, आप पर एहसान सिर्फ आपके रब का है, मौला है। तो अल्लाह ताला ने आपको इसकी यतीमी से गुजारा। इसकी एक वजह ये भी बयान की गई कि यतीमी का जब तजर्बा होता है, जाती तजर्बा, तो फिर आपके दिलों में यतीमों की मोहब्बत पैदा होती है, ताकि मुआशरे के अंदर, उम्मत के अंदर जो गुरबा होंगे, जिनका कोई सहारा नहीं होगा, जिनके सर पे कोई ताकत और ओहदे का कोई बहुत बड़ा मान नहीं होगा, कमजोर होंगे, तो अल्लाह के हबीब ने खुद ये मरहला गुजारा होगा। तो फरमाया आपके दिल में, फिर इसीलिए तो आका ने फरमाया आना व काफिरुल यतीम फिल जन्नति हकदा, ये यतीम से मोहब्बत तो बोल रही थी, कहा यतीम की किफालत करने वाला और मैं मुस्तफा जन्नत में ऐसे होंगे जैसे 2 उंगलियां हैं, इन उंगलियों के दरमियान में कोई नहीं है और उनके दरमियान में भी कोई नहीं होगा। यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में मेरी संगत के अंदर बैठा हुआ होगा।
یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے بیشتر کو بکریاں چروانے والا کام کروایا. اس کی بھی حکمت یہی ہے چونکہ بکری جانوروں میں سے وہ مخلوق ہے جو سب سے زیادہ پھرتیلی ہے. بھاگ دوڑ کرنے میں، اچھل کود کرنے میں بکری بہت تیز ہوتی ہے، اور بکری کے چرواہے کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. بکری ایسے قابو نہیں آتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 سال بکریاں چرائی موسیٰ علیہ السلام نے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بکری، ان کا نکاح ہی حضرت شعیب کی بیٹی سے اس شرط پہ ہوا تھا کہ آپ 8 سال بکریاں چراؤ گے، اگر 10 کر دو تو یہ آپ کی طرف سے مہربانی. 8 سال تو شرط ہے، 10 کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہے. اور نبی ہمیشہ احسان کرنے والا ہوتا ہے. آپ 8 پہ یہ نہیں کہیں گے کہ 8 ہو گئے نہ 4 ہو، آپ 10 سال پورے کر دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں چروائی. ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی. کیوں بکریاں چروائی گئیں؟ تاکہ یہ جو سرکشی شرارت کرنے والی بکری ہے اس کو قابو کرنے میں جب چرواہا محنت کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک طرح کی طاقت پیدا ہوتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر تحمل پیدا ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے، تاکہ مخلوق کو جب دعوت دینے کا وقت آئے گا اور لوگوں کی طرف سے طرح طرح کے شر آئیں گے تو اللہ کے نبی پہلے سے ہی اپنے دل کو جو خدا مضبوط کر چکا ہو ان کو، اور مخلوق کا شر انہیں کوئی پریشان نہ کر سکے. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بتاؤں گا. ایک بار بکری کا ایک بچہ تھا، ریبر سے الگ ہو کے بھاگنا شروع ہو گیا. کتنا دل اللہ نبی کا بڑا کرتا ہے. وہ اس کے پیچھے بھاگتے رہے، کبھی ادھر بھاگ گیا، کبھی ادھر بھاگ گیا. آخر کار جب بکری کا بچہ تھک ہار کے گر گیا تب جا کے قابو آیا. آپ نے اس کو اٹھایا، کندھے پہ ڈالا، اس کو چوما اور کہا تو نے مجھے تو کتنا پریشان کیا یا نہیں کیا، تو خود کتنا پریشان، تو نے اپنے آپ کو کیوں تھکا دیا ہے اتنا. اس کو چومے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ پیار کری جا رہے ہیں. یار تم مجھے اپنی فکر نہیں ہے، تو اتنا تھک گیا ہوگا، تو اتنا پریشان ہو گیا ہوگا. یہ نبی کا ظرف ہے، یہ پیغمبر کا ظرف ہے. تو یہ ظرف اللہ پیدا فرما دیتا ہے اپنے نبیوں کے لیے، تاکہ مخلوق کو دعوت دینی ہے تو مخلوق کے خدا میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف طرح کی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، تاکہ نبی کا ظرف بڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف سے آنے والی کوئی تکلیف ہے وہ انہیں ان کے مشن سے، ان کے رستے سے روک نہ سکے. تو اللہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو بھی یتیمی کے مرحلے سے گزارا تاکہ یتیموں کی محبت، بے سہاروں کا آسرا اور اپنے دل کی استقامت کا جو پہلو ہے وہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی ذات پاک میں پیدا کیا جائے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو، اسوہ حسنہ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.